السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دلشاد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسلامی چینل اسلامی معلومات بائی دلشاد کو۔ میرا چینل ہر روز فقہ حنفی کے اعتبار سے احکام شرع مسلسل نشر کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ فقہ حنفی کے تمام احکام شرع اور مسائل شرعیہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو ہم بھی آپ کے لیے مزید ایسے ہی جانکاری لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا آسان طریقہ۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ ناپاکی ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کریں، پھر نماز کے جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پکے فرش پر نہائیں، جیسا کہ آج کل ہر شخص کے گھر میں غسل خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے، پکی فرش ہے، اگر اس پہ نہا رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں، کوئی دقت کی بات نہیں، پاؤں ضرور دھو لیں۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں، خصوصاً جاڑے میں۔ استنجا کرنے کے بعد نجاست دور کرنے کے بعد پورے بدن پر پانی چپڑ لیں، جاڑے میں زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر 3 بار داہنے مونڈے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار بائیں مونڈے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں، اس طرح کی کوئی جگہ ذرہ برابر سوکھی نہ رہ جائے۔ جتنی جگہ احتیاط کی بتائی گئی ہیں وہ تمام جگہیں، یعنی بغل کے نیچے، ناف کے اندر، کان کے اندر پانی ڈال کے اس طریقے سے دھویا جائے۔ ران پیڑو کا جوڑ اور پھر پنڈلی اور ران کا جوڑ، یہ تمام چیزیں خوب اچھے سے۔ پھر اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ وضو کرنے میں اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو آپ دھو لیں، پھر کسی بھی پاک کپڑے سے اپنا بدن پہنچ لیں، کپڑا بدل لیں، کوئی دقت نہیں، غسل ہو گیا۔ یاد رہے کہ نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، خاص کر جب بالکل برہنہ ہو کر نہا رہے ہوں۔ یاد رہے کہ بالکل برہنہ ہو کر نہیں نہانا چاہیے، لیکن غسل خانے وغیرہ میں اگر نہا رہے ہیں تو درست ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کسی قسم کی بات چیت نہ کریں، نہ کوئی دعا پڑھیں، خاص کر جب ناپاکی کا غسل ہو۔ بیٹھ کر نہائیں، نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیں۔ وضو کی سنتیں اور مستحبات کا غسل میں بھی خیال رکھیں۔ حوالہ در مختار، رد المحتار وغیرہ۔ یہ غسل کا مفصل بیان تھا، بہت آسان طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بہت آسان سا غسل کا طریقہ ہے، اس طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ متفرق مسائل۔ جس پر چند غسل ہوں، یعنی کئی غسل اس کے ذمے ہوں، تو سب کی نیت سے ایک ہی غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، اور چونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا، فتاوی رضویہ وغیرہ۔ جس پر غسل فرض ہوا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنب، یعنی جس پر غسل فرض ہوتا ہے اسے جنب کہتے ہیں، تو جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے کہ جلدی سے نہائے۔ اب دیر لگائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جنب اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو کر کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے، اور محتاجی لاتا ہے، یعنی غربت اور تنگ دستی لاتا ہے۔ رمضان میں اگر رات کو غسل کی حاجت ہو گئی تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا لے، تاکہ روزے کا ہر حصہ ناپاکی سے خالی ہو، اور غسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور کلی، ناک میں پانی ڈال چڑھانا، یہ دونوں کام فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لے۔ چونکہ جب روزے کی حالت میں آدمی ہوگا تو کلی ماں غرارے کے نہیں کر سکتا، نہ ناک میں پانی چڑھا سکتا ہے خوب مبالغے کے ساتھ، چونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ فجر کے وقت سے پہلے آدمی کام کر لے، پھر روزے میں نہ کر سکے گا۔ اور اگر نہانے میں اتنی دیر لگا دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ تو اور دنوں میں بھی گناہ ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ۔ جس کو نہانے کی حاجت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا
یا ایسا تعویذ چھونا جس پر آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی جسے بہت ساری چاندی کے پتے پر کندہ ہوتی ہے تعویذ، تو اسے بھی نہیں چھوا جا سکتا، حرام ہے۔ قرآن مجید نہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، نہ چھو کے، نہ زبانی کسی طریقے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ حرام ہے۔ حوالہ رد المحتار، قرآن جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے جسم پر ہے نہ قرآن پر چڑھا ہوا تو جائز ہے۔ ہاں، کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل یا جو چادر چڑھی ہوئی ہے اس کے کونے سے چھونا حرام ہے۔ کوئی ایک رومال آدمی اپنے کندھے پر ڈالے ہے اور دوسرے سرے سے پکڑ رہا، درست نہیں۔ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ اذان کا جواب دینا ان سب کو جائز ہے، انہیں اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب ہر ایک آدمی دے سکتا ہے، جنب ہو، حائضہ ہو، نفاس والی خواتین ہوں، سب کے لیے جائز ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اگر دعا کی نیت سے پڑھی جائے، جیسے شکر کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین، یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ دعا کی نیت سے پڑھے۔ حوالہ رد المحتار، جس کا وضو نہ ہو اس سے بھی قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ بے وضو والے کو بھی، جیسے بے غسل والا نہیں چھو سکتا۔ ہاں، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غسل والے میں یہ چیز نہیں ہے۔ غسل والے میں ہے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہے وہ نہ دیکھ کے پڑھ سکتا، نہ چھو کے پڑھ سکتا، نہ زبانی پڑھ سکتا، لیکن بے وضو والا دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا۔ غسل کا بیان مکمل ہوا الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پہلے سبسکرائب ہیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ جانکاری پہنچائیں، ان تک شیئر کریں۔ آپ کے ذریعے سے کسی کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔